بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ سورت مبارکہ قرآن مجید کی قصار سور میں یعنی چھوٹی صورتوں میں آتی ہے، اور یہ ان آخری 10 صورتوں میں ہے، بلکہ یہ ان آخری صورتوں میں ہے کہ جس کے بعد پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا جو قاری ہے وہ ختم القرآن کی طرف بڑھتا ہے۔ اصل میں موضوع گفتگو یہ ہے کہ قرآن مجید الف لام میم سے شروع ہو کر اور جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو اچانک سے پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ معاشرتی عیوب بیان ہو رہے ہیں کہ معاشرے میں کیا کیا عیب ہیں، چغل خوروں کی کیا خرابیاں ہیں، اور پھر درمیان میں اس سورہ مبارکہ کا آنا جس کے معنی یہ ہوئے کہ ان اوصاف کا حامل یعنی یتیموں کا مال کھا جانے والا، خامخواہ مال جمع کرنے والا، مال کے محبت میں جان دینے والا، یہ سب لوگ کیا ہیں؟ یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے متعلق حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر صرف یہ صورت نازل ہو جاتی اور باقی کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو انسان کی ہدایت کو یہ ایک ہی صورت بہت ہے۔ اصل میں پہلے اس میں جو ترتیب رکھی گئی وہ بڑے کمال کی ہے کہ پہلے ذکر یہ کیا گیا کہ انسان خسارے میں ہے، اس کے بعد استثنائی صورت بیان فرمائی گئی کہ ایک ایسا گروہ بھی ہے جو خسارے میں نہیں ہے۔ اب جو لوگ نقصان میں ہیں وہ ہیں جن میں دنیا کا ہر عیب پایا جاتا ہے اور وہ صرف برائیوں کی طرف راغب ہیں، لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتا ہے، یعنی فائدے کی جو صورت ہے یا خسارے میں جو لوگ نہیں ہیں وہ ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد عمل صالح کریں۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمان لے آنا بے شک اس سے یہ تو ممکن ہے کہ انسان کی نجات ہو جائے، اور اس سے بھی یعنی ایک نتیجہ چلیے نکلتا ہے کہ کوئی مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا مگر عمل صالح بہرحال شرط ہے۔ یعنی کمال ایمان کے لیے، ایمان کے کامل ہونے کے لیے عمل صالح شرط ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ایمان تو لے آئے اس کے بعد بے فکر ہو گئے کہ بس اب کوئی خطرہ تو ہے نہیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور بات ختم۔ بات اتنی ہی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایمان اپنے تمام شرائط کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ درجات کی بلندی اور درجات کی پستی یہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے۔ نفس ایمان میں بے شک اس سے کوئی فرق نہ آئے، مگر اعمال کا صلہ بہرحال ہے، اور
اللہ نے فرمایا وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، کہ جو ایمان لایا، جو بحیثیت مومن آیا اور نیک عمل کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے انتہائی بلند درجات ہیں۔ نفس ایمان میں بے شک سب برابر ہوں، مگر عمل کی کمی اور زیادتی سے درجات کی کمی اور زیادتی بہرحال رہے گی، اور ایمان میں ایک نقص اپنی جگہ پر یا کمال وہ یقیناً باقی رہے گا۔ بات یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، اس پر تو یقیناً ایک علیحدہ سے گفتگو کی ضرورت ہے کہ ایمان کیا ہے، اور لیکن یہاں بات صرف اتنی ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے ایمان یقیناً مفید ہے، اور وہ اس لیے دیکھیے یہاں پہ فرمایا گیا کہ قسم ہے زمانہ محبوب کی۔ اب اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے کہ قسم ہے زمانہ محبوب کی، تو اس سے ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر قیامت تک کا زمانہ حضور کا زمانہ ہے تو پھر تو کسی نبی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ترجمہ کرنے سے معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اور فلسفہ ختم نبوت کا جو ایک انداز ہے قرآن مجید کے بیان کرنے کا، یعنی اس آیت سے بھی اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے تو ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ قسم ہے زمانہ محبوب کی۔ بات یہ ہے کہ آپ ترجمہ یہ بھی تو کر رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، تو قسم ہے زمانے کی اور قسم ہے زمانہ محبوب کی، تو اب یہ والا ترجمہ جو ہے بعد والا یہ فائدہ مند ہے، اس لحاظ سے فائدہ مند ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس سے، اور پھر زمانے کی نسبت اگر حضور سے ہو تو زمانے کی خرابی باقی نہیں رہتی، وہ خرابی ختم ہو جاتی ہے، یعنی زمانے کے عیوب باقی نہیں رہتے، کیونکہ جو چیز حضور کی ہوگی وہ بری نہیں ہوگی، وہ اچھی ہوگی۔ اور حدیث قدسی میں آتا بھی ہے لا تسب الدہر، زمانے کو گالی مت دو۔ تو یہ جس کو ہم زمانہ کہتے ہیں، اگر فلسفیانہ بحث میں نہ بھی پڑھیں تو زمانے کی اپنی ایک حیثیت ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں لا تسب الدہر، زمانے کو گالی مت دو۔ بات یہ ہے کہ وقت جو ہے، ٹھیک ہے، وقت کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن سارا الزام وقت پہ بھی تو نہیں ہے، اور اگر وقت کی کوئی اہمیت ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک تو زمانے کو گالی دینے سے منع فرمایا گیا، دوسرا ہے کہ زمانہ حضور کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، تو اگر کوئی نبی نہیں آتا تو جو نبی موجود ہیں یہ زمانہ انہی کا زمانہ ہے، اور قیامت تک کا زمانہ ان کا ہوگا۔ اس لیے یہ ترجمہ کہ قسم ہے زمانہ محبوب کی انتہائی مفید ترجمہ ہے یہ، اور انتہائی فائدہ مند بات ہے یہ، اور ظاہر بات ہے کہ اردو میں اگر ہم توضیحی ترجمہ کرتے بھی ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ زمانے میں یعنی العصر زمانہ معرفہ ہو رہا ہے الف لام کے ساتھ، تو ایسے میں زمانہ خاص ہو جاتا ہے، تو پھر ایک خاص زمانے کی قسم۔ تو اب یا تو یہاں یہ مراد لی جائے کہ یہاں اسی زمانے کی قسم مراد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں اس عالم ظاہری میں، یعنی آپ کا ظاہری وجود گرامی تھا، یا پھر یہ لی جائے کہ زمانے سے مراد العصر سے مراد قیامت تک کا زمانہ ہے،
اور اگر ان میں سے کچھ نہ بھی لیا جائے، صرف زمانہ محبوب کہہ دینا ہی کافی ہے، تب بھی مسئلہ بہت آسانی سے اور بہت اچھی طرح حل ہو جاتا ہے۔ اصل میں کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا تو ضرور ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ نقصان میں بھی ہے۔ اور وہ نقصان میں کیوں ہے؟ وہ نقصان میں اس لیے ہے کہ خبر ہوتے ہوئے یا بے خبری کے عالم میں جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بظاہر اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ جب کوئی اپنے فائدے کے لیے کچھ کر رہا اور اس میں نقصان کا پہلو پوشیدہ ہو تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تم نقصان میں ہو، یہ جو تم کاروبار کر رہے ہو اس میں تمہیں نقصان ہوگا۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اشرف المخلوقات جس کو کہتے ہیں، جس انسان کو کہتے ہیں، وہ اہل ایمان ہے۔ یہاں سے اشرف المخلوقات ہونے کا مسئلہ بھی کہیں نہ کہیں حل ہو جاتا ہے۔ اب وہ عمل صالح تو کرتے ہیں، دو اعمال کا یہاں بطور خاص ذکر ہے۔ ایک یہ کہ وہ سچ بولتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ سچ بولتے ہیں اور صبر کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب کبھی کسی کو تبلیغ دین کریں تو یہ دو اصول اس میں ضرور شامل کریں کہ سچ بولنے اور صبر کرنے کی تلقین کریں اور اس کی وصیت کریں۔ یہی وہ دو اصول ہیں جن کے گرد پورا معاشرہ گھومتا ہے۔ اگر آپ کبھی غور کریں تو ہمارے معاشرے میں انہی دو چیزوں کی کمی ہے۔ سچ بھی کم بولا جاتا ہے، صبر تو تقریباً ہے ہی نہیں، اور بے صبری کا عالم یہ ہے کہ بعض اوقات بات کا مطلب سمجھے بغیر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ قرآن مجید اگر کسی چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو کہیں ہے۔ اب دیکھیے، جن سے یہ فرمایا گیا کہ تم خسارے میں ہو، ان کو کوئی عیب نہیں بتایا گیا کیونکہ ان کی تفصیلات بتا دی گئی ہیں کہ ان میں کون کون سے عیب پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خسارے میں ہے۔ اور جن کی تعریف کی گئی، جن کو اہل ایمان فرمایا گیا، تو ان کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ ان کی دو خصوصیات اور بھی ہیں۔ اہل ایمان تو یہ ہیں ہی، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن دو خصوصیات یعنی نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ وہ سچ بھی بولتے ہیں اور سچ بولنے کی وصیت بھی کرتے ہیں، اور صبر کرنے کی وصیت بھی کرتے ہیں اور خود بھی صبر کرتے ہیں۔ اب ایک چیز یہاں پہ جو قابل غور ہے، ایک بات وہ یہ ہے کہ جب نیک اعمال کرتے ہی ہیں تو پھر ان دو صفات کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نیک انسان ان دونوں صفات کا بھی حامل ہو اور یہ دو صفات اس میں موجود ہوں۔ یعنی نیکی وہ کرتا ہے، بے شک کئی حج اس نے کر لیے ہوں گے، یعنی فرض سے بھی سبکدوش ہو گیا ہوگا، نفل بھی اس نے کئی حج ادا کر لیے ہوں گے، عمرے بھی ممکن ہے کئی ایک ہو گئے ہوں، قائم اللیل ہو، راتوں کو جاگتا ہو، دن میں روزے رکھتا ہو، بہت ممکن ہے، سب کچھ ہوگا، ساری نیکیاں موجود ہیں، کسی نیکی سے انکار نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ دو صفات اس میں نہ ہوں۔ اس لیے یہ تبلیغ کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ کامل مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے
کہ تمام نیک اعمال کے ساتھ ساتھ یہ دو صفات آپ میں موجود ہوں. اب یہ دو صفات اگر آپ میں موجود نہیں ہیں، یعنی یہ واحد موقع ہے سورہ والعصر میں کہ یہ دو صفات جو ہیں وہ اس طرح سے بیان فرمائی گئیں کہ سچ بولنا اور صبر کرنا، اگر کوئی غور کرے تو یہ دونوں کامیابی کی کنجیاں ہیں. یعنی کہ دو اصول اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقینی طور پر ہماری کامیابی ممکن ہے. مسلمانوں کو تو یہ بتایا گیا کہ یہ دو صفات بہت اہم ہیں، لیکن جن غیر مسلموں نے قرآن مجید پڑھ لیا، غالباً انہوں نے یہ راز سمجھ لیا کہ واقعی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے، اور ممکن ہے کہ کسی حد تک وہ اس میں عمل کرتے بھی ہوں. کہ آپ نے کچھ کہا، انہوں نے صبر کیا، اور جو کہا آپ سے اس میں سے کچھ نہ کچھ، یعنی اپنی تجارت کا ایک اصول انہوں نے یہ بنا لیا کہ اس میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو اب اگر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے اور صبر بھی کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی. ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ان دو اصولوں کو کس حد تک نافذ کیا ہوا ہے. ہم اس صورت کو تلاوت کریں، بات یہ تلاوت تو کرتے ہیں، تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی. قرآن فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ تو بات یہ ہے، معلوم یہ ہوا کہ تدبر کی ذمہ داری بھی ہے ہم پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بقدر استطاعت اپنی طاقت کے مطابق ترجمہ اور تفسیر کا سیکھنا بھی ہمارے زمانے میں ہر انسان پر فرض قرار دینا چاہیے. یہ جو اکثر یہ ہوتا ہے کہ صاحب فلاں چیز فرض کفایہ ہے، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں، تو قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.